آپ جائیں سڑکوں پہ، نکلے اسمبلی سے جائیں مال روڈ تک، سوال سے ڈرتا ہے، حکمران تنقید سے ڈرتا ہے۔ سر وہ حکمرانی نہ کرے، وہ گھر بیٹھے، وہ مکیش کے گانے سنے، وہ لتا کے گانے سنے، وہ ٹک ٹاک بنائے، ہم تنقید کرتے رہیں گے، کیا ہوگا؟ مار دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ چلو اس دنیا میں زندگی بھر جبر کا شکار ہوتے رہے، ہمیں آپ نے چند خاندانوں کا غلام بنا کر۔ کسی شخص کی سب سے بڑی ذہنی بیماری یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دلیل سے نفرت کرے، وہ لاجک سے نفرت کرے، دلائل سے بات کرنا، دلائل سے بات کا جواب دینا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ ہر 5 فٹ کے بعد اگر کسی شخص کو ٹریفک پولیس نے نہ روکا، وہ اس کی جیب سے 2-2 ہزار، 5-5 ہزار، 10-10 ہزار کے جرمانے کر کے اس کی رزق حلال کی کمائی سے نہ کھینچ رہا ہو۔ آپ نے خود لکھا، ہم تو ماننے والے بات ہیں، ہم ضدی تھوڑی لوگ ہیں، ہم محترم تھوڑی ہیں، ہم کسی فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کے مزدور تھوڑی ہیں، ہم کو پٹواری تھوڑی ہے۔ آپ دلیل سے بات کریں گے، ہم مانیں گے، اپنے لفظ واپس لیں گے، معذرت کریں گے۔ اب سی ایم بن جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عہدوں پر بیٹھ کر اگر اتنی ہی عزت عزیز ہے تو گھر بیٹھے۔ مرد کہاں چلے گئے ہیں؟ مرد کریں پالیٹکس میں، اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو۔ جناب چیئرمین، 14 پولیس افسران ایسے کھڑے ہیں ان دیگوں کے سامنے۔ میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی 1 ڈش کی پابندی کروا رہے ہیں۔ سر ابھی جاتی عمرہ میں اور ایک کراچی میں 2 شادیاں ہوئی، پورے پاکستان کے 80% غریب لوگوں کا تمسخر اڑایا گیا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بطور ریاست، بطور حکومت، انڈیا سے ٹریڈ بند ہے۔ یہ وہاں کے 6-6، 8-8 کروڑ کے سوٹ پہن کر عام آدمی کے بچوں کو یہ بتاتے ہیں تمہاری جگہ صرف قبرستان ہے، تمہاری جگہ صرف گٹر کے پائپ ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ندیم قریشی نے پنجاب اسمبلی میں قرآن مچا کر رکھ دیا، ایسی تاریخ رقم کر دی کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ ندیم قریشی نے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ ندیم قریشی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی، آپ نے تمام تر جبر ہم لوگوں پر کیے، تمام تر فسطائیت کی، ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ مجھے معلوم ہے اس بات کا کہ میری اس گفتگو کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن سر میرا ایمان ہے فرض جماعت کی امامت کی طرح سے مؤذن کی اپنی اہمیت اور افادیت ہے۔ ہم یہاں اگر اپنی طرف سے حق بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جو اجر اللہ کے ہاں ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اور بھائی ان کو کوئی سمجھائے، اور جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں وہ اچھی پوشاکوں میں اچھے نہیں لگتے۔ جناب چیئرمین، میں نے پچھلے دنوں دیکھا آپ کے پنجاب میں ایک آرڈیننس ہے کہ آپ نے شادی میں 1 ڈش دینی ہے۔ سر 4 دیگیں ایک شادی ہال کے کچن میں ویریفائی کرواؤں گا، آپ کو ثبوت دوں گا رانا ارشد صاحب، 4 دیگیں ایک کچن میں رکھی ہے شادی ہال کے۔ سر جناب چیئرمین، 14 پولیس افسران ایسے کھڑے ہیں ان دیگوں کے سامنے۔ میں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی 1 ڈش کی پابندی کروا رہے ہیں۔ سر ابھی جاتی عمرہ میں اور ایک کراچی میں 2 شادیاں ہوئی، پورے پاکستان کے 80% غریب لوگوں کا تمسخر اڑایا گیا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے بطور ریاست، بطور حکومت، انڈیا سے ٹریڈ بند ہے۔ یہ وہاں کے 6-6، 8-8 کروڑ کے سوٹ پہن کر عام آدمی کے بچوں کو یہ بتاتے ہیں تمہاری جگہ صرف قبرستان ہے، تمہاری جگہ صرف گٹر کے پائپ ہیں، تمہاری جگہ صرف ہاسپٹلز کی موت گاہیں ہیں۔ جناب چیئرمین، میں آج بھی سمجھتا ہوں یہ اربوں روپیہ، یہ کروڑوں روپیہ یہ پنجاب کی عوام سے اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جناب چیئرمین، میری بات مکمل ہو جائے، سر میری بات مکمل ہو جائے۔ بیٹیاں بڑی عزیز ہیں، بہنیں بڑی عزیز ہیں، یہاں بہنوں کی اور بیٹیوں کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ ایک دم ویمن کارڈ استعمال کرتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ جب آپ سی ایم بن جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عہدوں پر بیٹھ کر اگر اتنی ہی عزت عزیز ہے تو گھر بیٹھے۔ مرد کہاں چلے گئے ہیں؟ مرد کریں پالیٹکس میں، اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو۔ مجھے منسٹر لا کا بڑا احترام ہے، بزرگ ہیں، ہم ان سے بڑا سیکھتے ہیں۔ میں نے کسی جگہ کوئی ذاتی بات نہیں کی، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جواب دیں دلیل کے ساتھ، مجھے مطمئن کریں۔ ہم تو ماننے والے بات ہیں، ہم ضدی تھوڑی لوگ ہیں، ہم محترم تھوڑی ہیں، ہم کسی فیملی پرائیویٹ لمیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کے مزدور تھوڑی ہیں، ہم کو پٹواری تھوڑی ہے۔ آپ دلیل سے بات کریں گے، ہم مانیں گے، اپنے لفظ واپس لیں گے، معذرت کریں گے۔ جناب چیئرمین، ارسطو نے کہا، ارسطو نے سینکڑوں سال پہلے کہا کسی شخص کی سب سے بڑی ذہنی بیماری یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دلیل سے نفرت کرے، وہ لاجک سے نفرت کرے، دلائل سے بات کرنا، دلائل سے بات کا جواب دینا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔
جناب چیئرمین بجٹ پر بات ہو رہی ہے, میرے پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے اس تخمینے میں بات ہو رہی ہے. آپ جائیں سڑکوں پہ, نکلے اسمبلی سے جائیں مال روڈ تک, ہر 5 فٹ کے بعد اگر کسی شخص کو ٹریفک پولیس نے نہ روکا ہوا, اس کی جیب سے 2,000 5,000 10,000 کے جرمانے کر کے اس کی رزق حلال کی کمائی سے نہ کھینچ رہا ہو. آپ نے خود لکھا ایکسائز نے کتنا ٹیکس لیا ہے, آپ نے خود لکھا پولیس نے کتنا ٹیکس لیا ہے, آپ نے خود لکھا ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کتنا ٹیکس لیا ہے. اور سر یہاں سارے لوگ جاتی عمرہ اور بلاول حافظ کے مکین نہیں ہیں, یہاں سفید پوش بھی ہیں کچھ لوگ, یہاں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں تو آئے ہیں, لیکن وہ حشر کے دن رب سے کہیں گے رب ہم اس دنیا میں زندگی بھر جبر کا شکار ہوتے رہے, ہمیں آپ نے چند خاندانوں کا غلام بنا کر اس خطے میں بھیج دیا, تو یہ حساب تو روز حشر ہوگا. لیکن اگر حکمران سوال سے ڈرتا ہے, حکمران تنقید سے ڈرتا ہے, سر وہ حکمرانی نہ کرے, وہ گھر بیٹھے, وہ مکیش کے گانے سنے, وہ لتا کے گانے سنے, وہ ٹک ٹاک بنائے, ہم تنقید کرتے رہیں گے, کیا ہوگا؟ مار دیے جائیں گے, مار دیے جائیں آرڈر ان دی ہاؤس, آرڈر ان دی ہاؤس. آپ تشریف رکھیں ان کو. آرڈر ان دی ہاؤس, آپ تشریف رکھیں. کوئیسا وائنڈ اپ کریں. رانا صاحب پلیز آپ اپنی ٹرن پہ جو چاہیں بات کر لیں, میں اس کے بعد مائک آپ کو دوں گا. میڈم پلیز آپ تشریف رکھیں, کوئیسا وائنڈ اپ کریں. جناب چیئرمین, رات کی تنہائی میں آپ اس کو وائنڈ اپ کریں پلیز. جناب چیئرمین وائنڈ اپ, میری خواہش ہے لگاتے نہ سچ میں جھوٹ کا پیوند, لگاتے نہ سچ میں جھوٹ کا پیوند, کبھی تو گفتگو تم بھی کھری کھری کرتے. میرے محترم چیئرمین صاحب, آج آپ دیکھیں رات کیا ہوا. آرڈر ان دا ہاؤس. آنریبل ممبر پلیز آپ ڈسٹرب نہ کریں, خاموشی اختیار کریں. کروڑوں لوگوں کے محبوب, کوئیسا آپ وائنڈ اپ کریں بس. کروڑوں لوگوں کے محبوب رہنما کو رات کی تاریکی میں, یہ بڑے بہادر ہیں, یہ بڑے دلیر ہیں, عوام ان کے بڑے ساتھ ہے. کل میرے بھائی یہاں منسٹر پارلیمانی افیئرز گفتگو کر رہے تھے, فرمایا کہ جی ہم اتنے پاپولر ہیں کہ 2 حلقوں سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. اور بھائی جس کے نام کے ساتھ پی ٹی آئی لگی ہوئی ہے رات, اس کو آپ ہاسپٹل لاتے ہیں پیمز میں. آپ کے وزیر اطلاعات نے آج 2 بجے اس کی تصدیق کی ہے. نہ کسی فیملی کو پتا ہے مجھے کون سا شریعہ لا, کون سا ماڈرن ورلڈ کا لا یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی پرزنر کو اس کے فیملی ممبرز کے بغیر کسی سرجری کے لیے لایا جائے. لیکن آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے سر. کوئیسا تھینک یو ویری مچ جی, بہت مہربانی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. ندیم قریشی نے پنجاب اسمبلی پہنچتے ہی قرآن مچا دیا. ندیم قریشی نے کہا کہ اس حکومت نے جو کچھ کیا, جس طرح پنجاب کی غریب عوام پر پابندیاں لگا کر خود تمام تر چیزوں کی وائلیشن کی, جس طرح قانون کی دھجیاں بکھیری, جس طرح شادی کی ڈشوں پر پابندیاں لگا کر خود کے لیے الگ قانون اور سارے قانون کو ہوا میں اڑا دیا.